بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ نہ وہ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ ان کو کوئی پہچانتا تھا۔ ان کو رات کو کون جگہ دے گا اور وہ رات کہاں گزاریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس میں لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے دو عورتوں کو پایا، وہ اپنی بکریوں کے روکے کھڑی ہیں۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ جو لوگ پانی پلا لیں پھر وہ پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا۔ ان کے دل میں ایک شریف انسان جیسی ہمدردی، رحم دل باپ جیسی شفقت موجود تھی۔ آپ نے پوچھا، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں جب تک یہ لوگ نہ پلا لیں، کیونکہ وہ طاقتور ہیں اور ہم کمزور۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مرد ہیں اور ہم عورتیں۔ گویا وہ پہچان گئیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے گھر میں مردوں میں سے کیوں نہیں کوئی آتا، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شریف انسان کی ہمدردی نے جوش مارا۔ ان کی جگہ انہوں نے پانی پلا دیا اور وہ چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں، رات کا ٹھکانہ کہاں ہو، رات کہاں ٹھہریں، نہ وہ کسی کو جانتے ہیں اور نہ ان کو کوئی جانتا ہے۔ پھر آپ سائے کی طرف مڑے اور عرض کی، میرے پروردگار، جو تو میری طرف اتارے میں اس کی بھلائی کا محتاج ہوں۔ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے والد نے تعجب کیا اور ان دونوں سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس سے پوچھا، میری بیٹیوں، آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ تم وقت سے پہلے کیسے پہنچ گئی؟ دونوں صاحبزادیاں بولی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک شریف آدمی کو بھیج دیا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ شیخ شعیب علیہ السلام حیران ہوئے۔ انہوں نے جان لیا کہ وہ کوئی اجنبی نہیں، کیونکہ آج تک ان پر کسی نے ترس نہیں کھایا تھا۔ شیخ نے پوچھا، تم نے آدمی کو کہاں چھوڑا ہے؟ دونوں بولی، ہم نے ان کو ایسی جگہ چھوڑا، اجنبی شخص ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شیخ نے فرمایا، میری بیٹیوں، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اجنبی آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، شہر میں اس کا ٹھکانہ نہیں۔ وہ رات کہاں ٹھہرے گا اور کہاں رات گزارے گا؟ ان کی مہمان نوازی کا ہم پر حق ہے، اس کے احسان کا بدلہ ہم پر لازم ہے۔ تم میں سے ایک جائے اور اسے ساتھ لے آئے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چل کر آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ تمہیں اجرت دیں، اس کی جو پانی تم نے ہماری بکریوں کو پلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ٹھکانہ بنا دیا۔ آپ نے انکار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے آگے چلے تاکہ آپ کی نظر اس پر نہ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام شریفانہ چال سے چلے۔ جب شیخ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کا نام، وطن اور حالات پوچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حالات بتائے اور انہیں اپنا قصہ سنا دیا۔ شیخ نے یہ سب کچھ بڑے صبر و سکون سے سنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کہانی ختم کی تو فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں ایک معزز مہمان کی طرح رہے، بلکہ انہوں نے پیارے بیٹے کی جگہ بنا لی۔ ایک اور صاحبزادی نے اپنے والد سے بڑے واضح اور پاکیزہ انداز سے عرض کیا، ابا جی، اس آدمی کو آپ اپنے ہاں اجرت پر رکھ لیں، بلا شبہ بہتر ہے جسے آپ اجرت پر رکھیں گے، طاقتور ہے، ایماندار بھی ہے۔ شیخ نے پوچھا، بیٹی، اس کی طاقت اور ایمانت کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بولی، طاقت تو یوں پتہ چلا کہ اس اکیلے نے کنویں کا وہ ڈھکنا اٹھا دیا جیسے پوری جماعت مل کر اٹھاتی ہے، اور اس کی ایمانت، ابا جی، یہ میرے آگے آگے چلا، پورے راستے میں اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ملازم اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ جب طاقتور نہ ہوگا تو کام میں کمزوری ہوگی، جب امین نہ ہوگا تو اس کی قوت سے، اس کی خیانت کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ صاحبزادی کی بات شیخ کی دل خواہش کے مطابق تھی، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے ایک
والد کی طرح سوچا۔ اس مسئلے میں انہوں نے ایک دانشمند بزرگ کی طرح غور کیا۔ شیخ نے اپنے دل میں کہا، اس نوجوان سے بڑھ کر اور کون ہوگا میرے داماد بنے، اور دنیا میں اس نوجوان سے زیادہ بہتر مجھے کہاں ملے گا؟ مدین میں جو مجھے اس کا اہل کوئی نہیں ملا۔ شاید اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو میرے پاس لایا ہے تاکہ میرا داماد بن سکے۔ شیخ نے بڑے وقار، شفقت اور حکمت سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ان دو میں اب بیٹی کا نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ 8 سال تک میرے ہاں کام کرے، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ یہ 8 سال تو یہاں گزارنے ضروری ہوں گے۔ آپ اگر اپنی طرف سے پورے 10 سال گزار دو گے تو مہربانی ہوگی۔ میں آپ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ شیخ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ نوجوان ان کی بیٹی کو لے جائے گا، وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ شیخ نے سوچا کہ نوجوان کو آزما کر بھی دیکھ لوں تاکہ جب انہیں اطمینان ہو جائے تو انہیں رخصت کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مدین کی طرف لایا ہے، شیخ کی طرف بھیجا ہے، اور اس نے اس کے دل میں یہ پیار محبت ڈال دیا۔ فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے پایا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دانش مندی اور عقل سے چاہا کہ اپنے لیے احتیاط کا حق محفوظ کرے، شاید وہ اکتا جائیں۔ دونوں میں سے کون سی مدت پوری کر لوں تو مجھ پر غن نہ ہوگی۔ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر وکیل ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی تو اپنے اہل خانہ کو لے کر چل پڑے۔ انہوں نے شیخ کو الوداع کہا اور شیخ نے الوداع کہا اور انہیں دعا دی، میرے بیٹے اللہ تمہیں برکت دے، اچھا بیٹی اللہ کے حوالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ چل پڑے۔ تمام رات سرد اور اندھیری تھی، لیکن صحرا میں آگ کہاں؟ وہ دونوں کیا کریں گے جب انہیں آگ سیکنے کو نہ ملے، رہنمائی کے لیے روشنی نہ ملے؟ اور اسی دوران جب وہ چل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں تھے۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھ لی تو وہ اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس کا انگارہ لا سکوں یا آگ کی اطلاع پا سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت شوق سے آگ کی طرف چل پڑے۔ جب اس کے پاس آئے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بلا شبہ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو دعا کی مقدس وادی میں ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اس کی طرف وحی کی، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، اور غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میری ہی بندگی کرو، نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جیسے ہی وہ اٹھائے رکھتے اس سے مدد لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حضرت موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے بڑی وضاحت سے اور سادگی سے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیل سے اس لاٹھی کے فوائد گننے لگے، اس لیے کہ انہوں نے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں اور باتیں لمبی ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میں اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا۔ وہ اچانک وہ لاٹھی سانپ ہے دوڑتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسری نشانی عطا کی گئی، وہ سفید ہاتھ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا لو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی عیب کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے